بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کریں گے جس عمل کی برکت سے درد، تکلیف اور بیماری کی شدت دور ہو جائے۔ مصائب و آلام کے وقت اگر پڑھیں تو اللہ رب العزت مصائب و آلام میں بھی بندے کے لیے تخفیف پیدا فرما دیں، آسانی پیدا ہو جائے۔ بہت زیادہ مشقت میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ ان آیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ضرور اس مشقت سے نجات عطا فرمائیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، سہولتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ہر دور میں، ہر حال میں اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ رہنے کا حکم فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو میری طرف متوجہ ہو جاؤ، جب بھی کوئی پریشانی آئے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور قرآن مقدس جیسی آسمانی ہدایت بھی موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے تم میری طرف رجوع کرو۔ انابت اللہ، اس سے انسان کے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا بھلا آپ نہیں جانتے یہ ترا تعلم کے معنی میں ہوتا ہے۔ الم تعلم، الم ترا، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کیا دیکھا نہیں ہے تو نے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں بھی الم ترا ہے تو یہاں یہ تعلم کے معنی میں ہوتا ہے، کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ کیف ضرب اللہ، کیسے اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی اللہ رب العزت نے کیسے مثال دی ہے؟ کیا مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی؟ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کو اللہ پاک نے پاکیزہ، عمدہ اور اعلیٰ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اصلھا ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اس کی ٹہنیاں وہ آسمان میں ہیں، یعنی بلند و بالا ہیں، آسمان کی طرف ان کا رخ ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، فرمایا کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، یعنی موسمی پھل نہیں ہے، ہر وقت اس کا پھل موجود۔ کل حین باذن ربھا، اس کے رب کی اجازت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ، اس کے حکم سے وہ چیز موجود ہے، ہر وقت وہ رہتی ہے۔ اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ رب العزت اس طرح کی مثالیں پیش کر کے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ انسان کے فہم اور اس کی عقل اور دانائی، انسان کی سوچ اور سمجھ کے دریچے کھول دیتے ہیں اللہ پاک مثالیں بیان کر کے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کتاب الامثال۔ کتاب الامثال میں ساری وہ روایات موجود ہیں جن روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 5 نمازوں کی مثال بیان فرمائی اچھے پانی کے ساتھ، اور 5 نمازوں کو 5 نہریں قرار دیا ہے۔ یا فرمایا کہ ایک آدمی کا کارخانہ ہے، اس کا کوئی مثلاً گھر ہے، اس کے سامنے ایک نہر، 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہے۔ یا کارخانے سے لے کر گھر تک 5 نہریں لگتی ہیں اور ہر نہر میں وہ نہاتا ہے۔
کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا اسی طرح جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر گناہوں کی میل کچیل کے اثرات باقی نہیں رہتے، وہ صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں بیان کی گئی۔ اللہ پاک بھی مثالیں بیان کرتے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، پاکیزہ اور عمدہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ علماء نے مراد لیا ہے کہ کشجرۃ طیبہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے، اسلام کی شہادت ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ تو بنیادی درخت ہو گیا۔ اور جو انسان کے اعمال ہیں، جو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، یہ اعمال مثل شاخوں کے بن جاتے ہیں۔ اسلام کی شاخیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، جتنے اعمال ہیں، یہ اسلام کی شاخیں ہیں۔ اسی طرح کفر ہے، اور کفر کی بھی شاخیں ہیں، گناہ، معاصی، اللہ کی نافرمانیاں، حرام سے لے کر مکروہات تک جتنے جرائم ہیں سب ٹہنیاں ہیں کفر کی۔ اور اسی طرح اسلام کے جو فرائض ہیں، فرائض سے لے کر مستحبات تک، یہ تمام کے تمام اسلام کے اعضاء و اجزاء، اسلام کے درخت کی خوبصورت ٹہنیاں ہیں۔ اور اس کا پھل کیا ہے؟ اس درخت کا پھل ثمرہ اللہ پاک کی رضا، انسان کی زندگی کی پوری جد و جہد، اس کے اعمال کا خلاصہ نکلے گا اللہ کی رضا کی صورت میں۔ جس طرح انسان پودے، درخت کاشت کرتا ہے، مقصود ان کا ثمرہ اور نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو ان اعمال صالحہ سے مقصود بھی، حسنات طیبہ سے مقصود بھی اللہ کی رضا ہے، اور وہ حاصل ہوگی، اس کا پورا پورا ثمرہ، جو نتائج حاصل ہونے وہ آخرت میں ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کے ثمرات مرتب فرماتے ہیں، آخرت میں پورے پورے نتائج ملیں گے۔ اور دنیا کے جو پھل ہوتے ہیں، باغات کے، درختوں کے، ان کی منڈی دنیا میں لگتی ہے، کہیں کسی مقام پر فروٹ کی منڈی لگے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو شجر طیبہ ہے، اس سے جو پھل حاصل ہوتا ہے اس کی منڈی کہاں لگتی ہے؟ فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، میرے نیک بندوں کے روحانیت کا جو مقام ہے وہ اعلیٰ علیین ہے، اور وہاں ان کے اعمال صالحہ کی منڈی لگے گی۔ وہ اصل مقام ہے منڈی کا، آسمان کی طرف رخ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو شجر طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں مومن کو شجر طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کا قد و قامت بلند و بالا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر جو اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کے پتے بھی نہیں جھڑتے، بڑے خوب، اور اس کا جتنی قد ہوتا ہے اتنی دور تک جا کر اس کا سایہ پڑتا ہے۔ ہوتا تو تھوڑا سا سایہ ہے لیکن ہوتا بڑا گھنا ہے کھجور کا۔ تو کھجور کے ساتھ حضور نے تشبیہ دی ہے، فرمایا پھل اگر اس کا کھاؤ تو بہت لذیذ، بہت میٹھا ہوتا ہے، اور عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ طبی طور پر بھی اس کے اندر بڑے فوائد ہیں انسان کے لیے۔ تو مومن کو بھی اسی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ مومن، اس کا جو پھل ہے، اس کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے، اس کے اعمال کا، وہ ہر دور میں حاصل ہوتا رہتا ہے انسان کو۔ دنیا کی زندگی میں بھی اگر قبر میں چلا گیا ہے
قبر میں بھی اس کے ساتھ اس کے اعمال حسنہ کے ثمرات ہیں، اور پھر میدان محشر میں اگر ہے تو اس کا پھل موجود ہے، اور پھر جنت تو ہے بھی انہی پھلوں کا خلاصہ اور نتیجہ اسی کی شکل میں اللہ پاک انسان کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزا عطا فرمائیں گے۔ جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہواؤں کے جکڑ انہیں اکھیڑ پھینکیں۔ آپ دیکھیں کھجور مضبوط درخت ہے، اور مومن بھی، مومن مسلمان صحیح معنی میں جو ہے، یہ آندھیاں اور طوفان مختلف ادوار اور زمانوں میں پھیلے ہوئے فتنے ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتے، دین اسلام سے ہٹا نہیں سکتے۔ اکھیڑ پھینکنا تو درکنار، ان کو ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، جب اسلام سے ہٹانے کے لیے حضرت نے ان کو مارا اور اتنی پٹائی کی کہ ان کو لہو لہان کر دیا، سرے منہ اسلام سے انحراف کرنے کو تیار نہیں تھی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ فرمایا تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جان جا سکتی ہے لیکن اسلام نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ ہے جڑیں مضبوط، ثابت قدم رہتے ہیں، اور ان کی ٹہنیاں آسمان، ان کے اعمال صالحہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، ان کی بات آسمان کے ساتھ لگی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل نے ان پر کس قدر ظلم و ستم کیے، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، برچھے مارے، اور اس کمزور، صنف نازک، ضعیف بیچاری ایک عورت کے اوپر اس قدر ظلم کیا اسلام سے ہٹانے کے لیے، مخالف سمت دوڑنے والے اونٹوں کے ساتھ ایک ٹانگ کو باندھا، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ کو ان کو بھگایا، جسم کے دو ٹکڑے تو کر دیے لیکن وہ اسلام سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی کو فرمایا گیا ہے کہ اصلھا ثابت، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، دنیا میں مختلف احوال سے گزرتے ہیں، مختلف زمانوں کے مختلف فتنوں کا تقابل کرتے ہوئے ایمان سلامت لے کر قبر میں اترتے ہیں، اور قبر میں جب پہنچتے ہیں تو فرشتے سوال کرنے کو آتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ وہاں بھی وہ اسی قول ثابت پر، اسی کلمہ طیبہ پر، اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہتے ہیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ فرشتوں کو ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اخروی زندگی اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی جب وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے مقدس فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو ریشم کے رومالوں میں ان کے ان پاکیزہ اعمال کو لے کر آسمان کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی نمازوں میں بھی شریک رہتے ہیں فرشتے، اور پھر آسمانوں پہ پہنچتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں ان اہل ایمان کے اعمال کو پیش کرتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اپنے بندوں پر خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے دنیا میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو ایمان ہے انسان کی ذاتی صلاحیتوں کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتا، یہ جو ایمان ہے انسان کے ہنر کی وجہ سے انسان کو نہیں ملتا۔ اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ
میری قابلیت کی وجہ سے یا میں بہت اچھا آدمی ہوں اسی لیے مجھے ایمان ملا ہے۔ نہیں، ایمان محض اللہ کی عطا ہے، اور پھر اللہ عز و جل خود عطا بھی فرماتے ہیں، ایمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ قدم قدم پر بندے کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کتنے ایسے مواقع آتے ہیں انسان ڈگمگا جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن کون ثابت قدم رکھتا ہے؟ اللہ پاک انسان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی مدد اور نصرت کے علاوہ نہیں چھوڑتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو بے چارگی میں چھوڑ دیں، بے سر و سامانی میں چھوڑ دیں، نہیں، ایمان کا ڈاکو شیطان بھی ہر وقت جھانک ٹانک میں ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندے کو ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں، اس عظیم دولت کی حفاظت بھی خود فرماتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو قدردان ہیں ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ بے قدروں کے بارے میں فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ساری زندگی ایمان پر گزرتی ہے، لیکن آخری وقت جب آتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مومن کہتے کہتے لیکن کرتے گناہ ہیں، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایمان کی بے قدری کرتے ہیں، آخری وقت اللہ ایمان چھین لیتے ہیں، بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی محض عطا ہے، انسان کو صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، کلمہ خبیثہ کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، شجر خبیثہ کی طرح ہے، اس بدترین درخت کی طرح، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جڑیں ہوتی نہیں ہیں، زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایک جکھڑ چلے تو اسی ایک ہوا کے جکھڑ کے ساتھ زمین پر گر جاتا ہے، طاقت اور پاور نہیں ہوتی اس میں۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، نہ آنکھ کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ دل کی حفاظت، نہ اپنے اوپر کوئی کنٹرول، نہ خدائی پابندیاں، جو آیا جدھر چاہا لے گیا، گمراہی میں پڑے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، زمین کے اوپر ایسے کھڑا ہے، ہوا کا جکھڑ چلا گر گیا۔ ایمان انسان کا جو ہے وہ بڑی مضبوط چیز ہے، جس کو ایمان کی دولت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں شجر خبیثہ کے متعلق روایات میں مختلف درختوں کے نام آئے ہیں، جن کی جڑیں نہیں ہوتی، بس زمین کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ حنظل کا درخت ہے، یا اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ تھوہڑ کے درخت، اسی طرح شجر زقوم جہنم کا درخت ہے۔ یہ ناپائیدار درخت ہوتے ہیں، پھل کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، انتہائی اگر ہو بھی جائیں تو بے ذائقہ اور بے مزہ، چھوٹے چھوٹے کھانے کے قابل بھی نہ، ایسے پھل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو مثال دی گئی ہے کفر کے ساتھ، یعنی ان کی کوئی تگ و دو، کوئی ان کی کوشش، کوئی ان کے اعمال وہ بالکل کارآمد نہیں ہیں۔ دنیا میں بدلہ مل جائے تو مل جائے، آخرت میں ان کے لیے بالکل کچھ نہیں۔ ان کے شجر خبیثہ سے پھلوں کی امید رکھنا اعلیٰ درجے کی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ ہاں، ایمان والے امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے ہر عمل، ہر کوشش کی اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کی نیت کریں، اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ اللہ رب العزت اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ پروردگار عالم کے ہاں ایک اصول ہے، اپنے نیک بندوں کے اخلاص کے ساتھ کیے جانے والی اعمال کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹی سی کھجور دی کسی نے، اس کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے، احد پہاڑ کے برابر کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بندہ نوازی ہے۔ دیکھیں، ایک محدث اپنے قلم سے حدیث پاک لکھ رہے ہیں، بہت سی حدیثیں لکھی زندگی میں، مکھی پیاسی آ کے بیٹھ گئی، قلم روک لیا، وہ جو اس کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی اس کو پی کر اڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے
ان کے وصال کے بعد ان سے پوچھا کیا اعمال لے کے آئے ہو؟ نے کہا اے اللہ بہت سی احادیث کی خدمت، حج، عمرے، قرآن کے ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ قبول نہیں، تیرا ایک عمل ہے اسی کی وجہ سے تجھے جنت دے رہا ہوں۔ وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا کہ قلم روک دیا تھا تو نے، میری مخلوق پہ رحم کیا تھا، اسی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ معاملہ مکھی کی پیاس بجھانے کا نہیں ہے، معاملہ اخلاص کے ساتھ کی جانے والی نیکی اور اللہ رب العزت کا نیکی کی پرورش کرنے کا معاملہ ہے۔ کس طرح اللہ پاک بندے کے لیے ذرہ نواز ہیں، ذرے پہ انسان کو نواز دیتے ہیں۔ کون سا عمل کتنی اخلاص کے ساتھ کیا گیا، اللہ کے ہاں کتنی اس کا وزن ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ بندہ بس اخلاص کے ساتھ عمل کیے جائے تو بہرحال قرآن مقدس کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شدت تکلیف میں، مصائب و آلام میں، بیماریوں میں، خصوصاً سر میں درد ہو یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو، ان آیات بینات کو پڑھ لو، اللہ رب العزت درد کی تکلیف کو ختم فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ مبارک آیات ہیں، ان کو پڑھو، انشاءاللہ بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ والسلام علینا الا البلاغ۔